بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ قرآن پاک پڑھانے کے رہنماء اصول، اس پر آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ بچوں کو مطالعہ کیسے پڑھانا ہے۔ تو آج کا سبق بہت اہم ہونے والا ہے، اس کو پورا دیکھیں انشاءاللہ، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنے دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو اچھا سا کمنٹ کر کے لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہی پڑھیں گے قرآن پاک کا مطالعہ کیسے پڑھانا ہے اور کیسے نکلوانا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، بچے کو جتنا بھی سبق دینا مقصود ہو، 4 سطریں یا 5 سطریں، ان پر پہلے سے نشانات لگائے جائیں۔ پھر آپ کے طلباء میں سے جو ہوشیار ہوں، جو اس کام پر آ چکے ہیں اور ان کا اپنا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ان کے حروف وغیرہ بھی ٹھیک طرح سے وہ حروف کو بھی ٹھیک طرح سے ادا کر سکتے ہیں اور مد اور غنّے وغیرہ بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں، تو اور اپنا بھی اچھی طرح یاد کر کے ٹائم پر سنا دیتے ہیں، ان کے سامنے ان 2-4 بچوں کو بٹھا دیں۔ پہلے والے بچوں سے کہیں کہ 3-4 سطروں کے جوڑ ان بچوں کے سن کر لائیں۔ صرف جوڑ نہیں بلکہ ایک آیت کے جوڑ کرانے کے بعد وہ اس کو رواں بھی پوری طرح پڑھے۔ جب اس کا جوڑ رواں 4 سطروں کا پورا ہو جائے تو 1-2 بچے اپنے پاس ایسے رکھیں کہ وہ ان کا رواں سنیں، اور جو غلطی ہے، غنّے کی غلطی ہے یا مد کی غلطی ہے یا باریک پڑھنے کی غلطی ہے یا پر پڑھنے کی غلطی ہے، اسی طرح وقف کی اگر غلطی ہے یا حرکات کی زبر زیر پیش کی غلطی ہے تو وہ نشاندہی کر کے لائیں۔ جب اتنا کام ہو جائے پھر اس کے بعد استاد کے پاس مطالعہ پڑھنے کے لیے وہ بچہ آئے، یعنی استاد تک آنے کے لیے 2 مرحلوں سے پہلے گزر کر بچہ آئے۔ پہلے پھر استاد اس کا سنے۔ اگر پیچھے ان دونوں کے پاس کوئی غلطی رہ گئی ہے تو اس کی نشاندہی کرے۔ اس کے بعد استاد باقاعدہ اس سبق کو کہلوائے، بچے سے کہے کہ جو میں کہلوا رہا ہوں وہاں پر تیری نظر بھی ہونی چاہیے اور تیری انگلی بھی وہاں پر ہونی چاہیے، جس لفظ کو میں پڑھ رہا ہوں یا تو پڑھ رہا ہے تیری انگلی بھی وہاں ہونی چاہیے اور تیری نظر بھی وہاں ہونی چاہیے، اور اس کو کہے کہ تیرا دھیان بھی وہاں ہونا چاہیے۔ اتنا کام کرنے کے بعد وہ بچے سے کہے کہ اب اس سبق کو 3 دفعہ یہاں بیٹھ کر کہو۔ مقصد یہ ہے کہ بچے کو آگے سبق دینا ہے، اس سے پہلے کہ بچہ اسے یاد کرنا شروع کرے اس کا ناظرہ اتنا ٹھیک ہو جائے، اتنا صحیح ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے، نہ حرفوں کی غلطی، نہ زبر زیر پیش کی غلطی، اور نہ ہی کوئی اور پختہ غلطی، اور اسی طرح نہ مد کی اور غنّے کی اور نہ ہی وقف کی، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے مطالعہ میں اس کی غلطیاں باقی رہنے دیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب یاد کر لے گا تو پھر یہ یاد کرنے کے بعد جب آپ کو سنانے آئے گا تو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کو پھر غصہ آئے گا، اور پھر بعد کے اندر جب یہ یاد کرنے لگے گا تو منزل کے اندر یا سبکی کے اندر تو یہ غلطیاں جو مطالعہ کے اندر آئی ہیں، جو سبق یاد کرتے وقت اس نے رٹ لی ہیں، یاد کر لی ہیں، اب اس کو دوبارہ یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے مطالعہ اچھی طرح اس کا نکلوانا چاہیے اور اچھی طرح اس کو پڑھانا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہونے پائے۔ پھر اس بچے کو کہیں کہ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ بچے کو سبق یاد کرنے کے لیے کئی دفعہ ایک ہی آیت کو دہرانا پڑتا ہے، 20 اور 40 مرتبہ بھی کہلانا پڑتا ہے۔ اگر اس کا پہلے سے غلط یاد ہے تو وہ جب اسے زبانی یاد کرنا شروع کرے گا تو اس کی وہ غلطی بالکل مکمل پختہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ یہ حفظ کے شعبے میں اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا ازالہ بعض دفعہ تو پوری زندگی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے مطالعہ پڑھانے کے اندر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے اور خصوصی خیال رکھنا ہے تاکہ بچہ سبق یاد کرنے سے پہلے اپنی تمام تر غلطیوں کو ٹھیک طرح سے ادا کر سکے۔
غلطیاں اپنی تندرست کر سکے، غلطیاں اس کی ختم ہو جائیں، پھر وہ سبق یاد کرے۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ مطالعہ کیسے پڑھانا چاہیے بچوں کو اور مطالعہ کیسے نکلوانا چاہیے بچوں سے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوست اب آپ کو کہیں کہ ہم بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔